السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ چل رہا ہے، قسمت والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ یہ مہینہ بڑی مشکلوں کے ساتھ ہم تک آپ تک پہنچی ہو۔ 11 مہینے ہم عیش و مستی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ دراصل سمجھ لیجئے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے، کہ کون اس مہینے کے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور کون کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ یہ مہینہ ہم کو ملا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے، ملا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو روزے ہمارے اوپر فرض ہے، اس روزے کو ہمیں اور آپ کو ہر حال میں رکھنا ہو۔ اگر ہم نے روزے کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیے، اس کے لیے بڑی وعید ہے، یعنی عذاب ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک تو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، ایک تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ امتحان ہے کہ رب امتحان لیتا ہے کہ کون میرا بندہ اس مہینے کے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہمارے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے جو ہے ہمارے اوپر فرض عین ہے، ہمیں روزہ ہر حال میں رکھنا چاہیے، نماز پنجگانہ ادا کرنا چاہیے، تراویح کی نماز ہم کو ادا کرنی چاہیے، اور روزہ رکھ کر کے جھوٹ سے، برائیوں سے، غیبت سے، چغل خوری سے، تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا روزہ مکروہ ہو جائے، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے رضا کی خاطر، جو مجھے راضی کرنے کے لیے اس مہینے کا پورے روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تراویح کی نماز کو ادا کرتا ہے، تو پھر میں اس کا اجر اسے قیامت کے دن عطا کروں گا۔ اور وہی تو ایک میدان ہے جس میں سب کو جمع ہونا ہو، سب اس میدان میں جمع ہوں گے، کسے میدان حشر کہا گیا ہے، میدان محشر کہا گیا ہے۔ اس میدان میں سب کو جمع ہونا ہے۔ میرے پیارے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، میں اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے۔ اتنے لوگ گزشتہ سال اس مہینے میں تھے، آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، اور کیا پتا آئندہ سال کتنے لوگ موجود رہیں گے نہیں رہیں گے، وہ کسی کو پتا نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ کم سے کم یہ رمضان کا مہینہ آپ تک پہنچا ہے، آپ تک ملا ہے، تو کم سے کم اس مہینے میں اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو شراب سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ کوئی انسان زنا کرتا ہے تو زنا کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ کوئی جوا کھیلتا ہے تو جوا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہو آپ، تو کم سے کم اس مبارک مہینے کے صدقے اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ کو رد نہیں، قبول فرمائے گا۔ کیونکہ موت کا جو ہے میرے پیارے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت کسی ٹائم بھی، کسی وقت بھی، کسی گھڑی بھی آ سکتی ہے۔ بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے، چلے گئے تو کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ کم سے کم یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ تک پہنچا ہے، ملا ہے، تو اس مہینے کے لیے، اس مہینے کے صدقے، اس مہینے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنی گناہوں سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، کیونکہ یہ مہینہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بھی دعائیں کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں، قبول فرماتا ہے۔ اور افطار کے وقت خاص طور پر جب افطار کے ٹائم ہونے لگے تو اس سے 10-15 منٹ پہلے بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر کے خاموشی، اطمینان و سکون کے ساتھ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ میرے پیارے، اس وقت کی دعا اللہ سب سے پہلے قبول فرماتا۔ تو ان چیزوں کا آپ سب کو خیال کرنا ہے۔
کم سے کم سچی توبہ کر لے. جو انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے تو پاک ہو جاتا ہے، اور جو سچا توبہ کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. تو اب بتاؤ توبہ کرنا کیسا ہے؟ اسی لیے میرے پیارے، ہر وہ حرام کام سے، ہر وہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالی سب کی توبہ کو قبول فرمائے گا.